اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دنیا ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحت والی جگہ ہے، جہاں نہ رنج ہے، نہ حادثہ، نہ بیماری، نہ ظلم، جہاں انسان کوئی بیہودہ بات، جھوٹ، غیبت، چغلی، طعنے، کوئی بھی فضول اور لغو بات وہاں پہ نہ سنیں گے۔ جنت شریف اور مہذب لوگوں کا معاشرہ ہوگا۔ ہر مسلمان یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں، جبکہ جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور ہی کر سکتا ہے، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی تعمیر اس طرح سے ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ اس کا مسالہ تیز خوشبودار مشک ہے۔ وہاں کے سنگریزے جو بچھے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں۔ وہاں کی خاک گویا زعفران ہے۔ جو لوگ اس میں پہنچیں گے وہ ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے، کوئی تکلیف تنگی ان کو نہ ہوگی، ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں ان کو موت نہیں آئے گی، کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی زائل نہ ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جو گروہ بھی جنت میں داخل ہوں گے وہ سر سے پاؤں تک روشنی اور خوبصورتی اور 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ انہیں نہ تھوک آئے گا، نہ ناک، نہ قضائے حاجت کی نوبت آئے گی، اور ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کی اور ان کی دھونیاں عود کی ہوں گی۔ ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے گی تو ان دونوں کے درمیان روشنی ہی روشنی ہو جائے گی اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے گی، اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی ہی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ محترم سامعین، جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اتنا کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار ہی کیا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اتنی خوبصورت جنت ہمیں چاہیے، لیکن اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں رہے، تساہل کا شکار ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کس زوم میں بیٹھے ہیں کہ ہم کیا ایسا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے ایسے دین کے کام اور خدمات لے لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا کریں۔ کون جانے کہ سر حشر تماشا کیا ہو، آؤ سب مل کے اسی دنیا کو جنت کر دیں، وما علینا الا البلاغ۔